بیدر کی 16 ستون مسجد بہمنی سلطنت کا قابل ستائش کارنامہ ہے۔ اس مسجد کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ بیدر کی تاریخی عمارتوں میں سب سے پہلے اس مسجد کی تعمیر ہوئی۔ اس کی تعمیر اسپین کی مشہور زمانہ مسجد قرطبہ کی طرز پر ہوئی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں گلبرگہ سے قاسم اختر کی یہ خاص رپورٹ۔ بیدر کی تاریخی عمارتوں میں 16 ستون کی مسجد ایک اہم عمارت ہے۔ اس کی تعمیر 1423 عیسوی میں شہزادہ محمد شاہ بن احمد شاہ ولی بہمنی نے کرائی، جو بعد میں محمد علاء الدین بہمنی کے نام سے اپنے والد کی حکومت کے 2 سال بعد تک نشید ہوا۔ احمد شاہ جب دکن کے تخت پر بیٹھا تو اس نے گلبرگہ کی بجائے بیدر کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گلبرگہ کی بنسبت بیدر زیادہ زرخیز اور یہاں کی آب و ہوا بہتر ہے۔ چونکہ بیدر ان علاقوں میں سب سے بلند مقام پر ہے، اس لیے فوجی نقطہ نظر سے بھی یہ زیادہ موزوں تھا۔ 16 ستون والی مسجد کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس مسجد میں ایک قطار میں 16 ستون ہیں۔ حالانکہ پہلے 19 ستون تھے، لیکن بعد میں 3 ستون ترکش محل میں شامل ہو گئے اور مسجد میں 16 ستون ہی رہ گئے۔ اس لیے اس مسجد کا نام 16 ستون مسجد پڑ گیا۔ مسجد کے باہر سے عمارت کی بلندی 28 فٹ 6 انچ ہے، جبکہ اس کے اندر کا حصہ 295 فٹ چوڑا اور 80 فٹ اونچا ہے۔ مسجد کا خاص حصہ اس کا محراب ہے۔ ستون کافی بھاری بھرکم ہیں، جن پر ایک عظیم الشان گنبد تعمیر کیا گیا ہے۔ مسجد کے نقش و نگار انتہائی دلکش ہیں، جس کے لیے ایران کے خاص فنکاروں کو بلایا گیا تھا۔ اگرچہ کہ یہ 16 ستون کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس میں مجموعی طور پہ سامنے حصے میں 19 ستون تھے، جن میں سے 3 ستون ترکش محل میں شامل کر لیے گئے۔ اب باقی جو بچے ہیں اس میں 95 حلقے بنتے ہیں، اور یہ پوری مسجد شمالاً جنوباً 310 فیٹ لمبی اور 80 فیٹ چوڑی۔ یونان کے مورخ ڈاکٹر ہیلن نے دکن کی تعمیرات پر دی سائلنس پلیٹو نامی کتاب لکھی ہے، جس میں اس مسجد کا ذکر بھی ہے۔ ان دنوں وہ اپنی دوسری کتاب کی تیاری کے سلسلے میں بیدر میں ہیں۔ ڈاکٹر ہیلن نے بیدر کی اس مسجد کی تعریف میں لکھا ہے کہ یہ دکن کے بادشاہوں کی تعمیرات میں سب سے خوبصورت عمارت ہے۔ Contributed a chapter on the palaces of Bidar and another one on the palaces of Gulbarga, where I discuss what we see in the fort of Bidar, and then I discuss about the Solakambal mosque. مسجد کے سامنے 136 فٹ 70 انچ پر محیط ایک خوبصورت باغ ہے، جسے لال باغ کہا جاتا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے عام لوگوں کے لیے اس باغ کو کھول دیا ہے۔ پہلے یہاں جمعہ اور عیدین کی نماز ہوتی تھی، لیکن اب محکمے نے عمارت کے تحفظ کے پیش نظر اس پر پابندی لگا دی ہے۔ سالانہ جو بھی نمازیں ہوا کرتی تھی عیدین کی، وہ عام طور پہ اسی مسجد میں ادا کی جاتی تھی، اور خاص طور پہ بارش کے موسم میں نماز عید یہیں ہوا کرتی تھی۔ 1965 عیسوی تک غالباً یہاں نماز ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد آثار قدیمہ نے اس پر پابندی لگا دی۔ یہ مسجد بیدر قلعے کے اندر ہے، جس کی تعریف میں معروف فارسی شاعر آذری اصفر آئینی نے ایک خوبصورت نظم تحریر کی ہے، جبکہ معروف زمانہ خوش نویس مازن درانی نے اس کی کتابت کی ہے، اور سنگ تراشان تلنگی نے خط نستعلیق میں اس کی نقاشی کی ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے اس عمارت کے رکھ رکھاؤ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ PTV نیوز بیدر۔